کا اہتمام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اس اختتام کی تقریب میں ہم کچھ پیپرز کے بکس ہیں، ایم سیٹ کے، نیٹ کے، میڈیکل اسٹریم کے اور پھر میتھمیٹکس کے اسٹریم کے، جو حکومت تلنگانہ کی جانب سے سینٹر فار ایجوکیشن آف مائنورٹیز جو ہے وہاں سے ہم نے حاصل کی، اور ان کتابوں کو تقسیم کر کے آخری لمحات میں سابقہ پیپرز اور ان کے کوشچن پیپرز اور کوشچن پیپرز کے جوابات آپ کو دے رہے ہیں تاکہ اس سے آپ کی اور بھی مدد ہو سکے۔ میں آپ تمام سے یہی اپیل کروں گا اور اللہ سے دعا بھی کروں گا، اپیل یہ کہ آپ نے جتنی ہو سکتی محنت کی اور پوری دیانتداری و ایمانداری و اخلاص کے ساتھ آپ نے محنت کی۔ اب آپ کی محنت کا امتحان کا وقت آیا ہے، اور امتحان کے وقت اسٹوڈنٹس بے چین رہتے ہیں یا مضطرب رہتے ہیں، یا پھر انگلش میں کہوں تو نروس رہتے ہیں۔ تو آپ کو بے چین، نروس یا مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی بھی محنت ہو سکتی تھی آپ نے کی۔ اگر آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم نے کم محنت کی اور کر سکتے تھے تو خیر اس چیز کو ذہن نشین کر لیجئے اور اپنے آپ کو یہ بتا لیجئے کہ ہاں ہم اور محنت کر سکتے تھے، کم کی ہے، لیکن جتنی بھی محنت کی ہے آپ نے، اس محنت کو ریٹریو کرنا ہے، اس محنت کو اپنے ذہن سے نکال کر آنسر شیٹ پر لکھنا ہے۔ اور یہ بات میں ضرور کہوں گا آپ سے کہ پیپر چاہے ٹف ہو، ایزی ہو یا کیسا بھی ہو، سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھو کہ دنیا کو اگر حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کو راضی کرو، اور دنیا میں اگر کامیاب و کامران ہونا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اور اس کے ساتھ دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ماں باپ کے اطاعت گزار بنو، ماں باپ کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ اور تیسری چیز یاد رکھو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کو خوش رکھو، اور تیسری نصیحت میری یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کو یاد رکھو۔ اساتذہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معلم بنا کر دنیا میں بھیجا، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا مقام ہے استاد کا۔ اگر اللہ راضی، ماں باپ خوش، ہمارے اساتذہ خوش، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ناکام اور شکست نہیں دے سکتی۔ اور امتحان میں جانے سے پہلے اللہ کے پاس سجدہ کرو، نماز پڑھو، اور اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرو۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، نماز پابندی سے پڑھو، اور اس کے بعد امتحان کے مرکز تک پہنچ جاؤ۔ وقت سے پہلے
امتحان کے مرکز پر پہنچ جائیے. شاید میرے خیال میں 12 بجے آپ کو 1 بجے رہنا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ 12 بجے آپ اپنے مرکز پہ رہیے اور کثرت سے راستہ تمام اور امتحان شروع ہونے سے پہلے تک جب بھی وقت ملے کثرت سے درود پڑھتے رہو، رسول اللہ کو سلام بھیجتے رہو، اور وہ درود آپ کے لیے ایک اتنی بڑی طاقت بن جائے گا، مددگار بن جائے گا کہ کامیابی و کامرانی آپ کے قدموں کو چومنے کے لیے بے چین رہے گی. کیونکہ میری زندگی میں بھی کئی مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو میں ہر پریشانی کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. نہ صرف اپنے پریشانیوں کو بلکہ زندگی کے جو بھی فیصلے ہیں میں اپنے ان فیصلوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ یہ فیصلہ لیا ہوں تو اس فیصلے کی لاج رکھ لے. اور اس فیصلے کے بعد کثرت سے درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالی بعض غلط فیصلوں کی بھی لاج رکھ لیتا ہے اور ان غلط فیصلوں کو بھی کامیاب بنا دیتا ہے. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربوں سے سبق حاصل کرے. عقل مند انسان وہ نہیں ہوتا جو خود ٹھوکر کھا کے سبق حاصل کرے. یہ نصیحت مجھے میرے والد نے دی تھی. مجھے میرے والد نے سالار محترم نے کہا کہ میاں تم کو اگر کچھ زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمارے تجربے سے سیکھ لو، بجائے اس کے کہ خود تجربہ کرو اور ٹھوکر کھاؤ اور سیکھنے کے. تو ہم کو چاہیے کہ اپنے بڑے بزرگوں کے تجربے سے ہم سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں. امتحان ضرور امتحان ہے، لیکن ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا ہر فیصلے میں خیر ہوتا ہے. ہم اللہ کے فیصلوں کو نہیں سمجھتے. شاید وقت دیا ہم دعا کچھ مانگتے ہیں اور وہ دعا رد ہو جاتی ہے تو ہم کو مایوسی ہوتی ہے کہ اللہ ہم نے اتنی دعا کی، اتنی محنت کی، لیکن اس کے بعد بھی تو نے ہم کو کامیابی نہیں دی. تو اس چیز کو یاد رکھو کہ اللہ کے فیصلوں میں کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ مانگنے کے بعد بھی نہیں ملتا ہے تو یہ اللہ اس میں بھی کچھ خیر کا انتظام کیا ہوگا، اچھائی ہوگا، اس لیے اللہ نے نہیں دی. اور جب ایک بندہ دعا کرتا ہے، کثرت سے دعا کرتا ہے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو دعا مانگنے والوں مایوس نہ ہونا. اس واسطے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے نیکیوں اور بدیوں کو ترازو میں تولا جاتا ہے. جو بھی پھلنا بھاری، اگر نیکی کا پھلنا بھاری تو جنت، بدی کا پھلنا بھاری تو جہنم کی آگ. بدی کا پھلنا بھاری جہنم کی آگ کے طرف فرشتے لے جاتے رہیں گے تو آواز آئے گی کہ اے اللہ اس بندے نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی جس کو تو نے قبول نہیں کیا تھا، تو اور اس دعا کے قبول نہیں ہونے کا اتنا زیادہ اجر رہے گا، اتنا زیادہ اجر رہے گا کہ بندہ چیخے گا اور پکارے گا، تڑپ سے کہے گا کہ اے اللہ کاش تو میری دنیا میں مانگی گئی کسی بھی دعا کو قبول نہ کی ہوتی. اتنا بڑا اجر ملے گا. اس بات کو سمجھو. اگر دعا مانگتے ہیں دنیا میں، اس دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا تو مایوس نہیں ہونا. اس سے زیادہ اجر اللہ دے گا. اور پھر بدی کا پھلا بھاری، وہ ایک دعا جو قبول نہیں ہوئی اس کا اجر اتنا رہے گا کہ نیکی کا پھلا بھاری ہو جائے گا اور جنت میں لے جائیں گے. یہ ہے، اس چیز کو سمجھو. اس لیے مایوسی کفر ہے.
مایوسی کفر ہے، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اور امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دینا۔ اگر آج نیٹ میں یا ایم سیٹ میں آپ ناکام ہوئے تو پریشان نہیں ہونا، عزم رکھو، حوصلہ رکھو، اور یہ طے کر لو کہ ہاں ہم پھر سے لکھیں گے، ہم پھر سے لکھیں گے، اور ضد پیدا کر لو کہ ہم ضد پیدا کرتے ہیں، آج نہیں کرے، ہم آئندہ سال ضرور کریک کر کے ہم کامیاب ہو کر نشست لے کر رہیں گے۔ یہ عزم رہنا چاہیے، یہ ہمت رہنی چاہیے۔ جس کے پاس عزم ہے، ہمت ہے، ارادہ ہے، دنیا اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس عزم نہیں، جس کے پاس ارادہ نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں، وہ دنیا کے سامنے جھکتا ہے۔ لیکن جس کے پاس ہمت ہے، عزم ہے، اللہ کی رضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، رسول اللہ سے کے عاشق ہیں، ماں باپ کے اطاعت گزار ہیں، تو پھر دنیا میں ناکامی کبھی بھی تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اس چیز کو یاد رکھو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایم سیٹ یا نیٹ اگر کریک نہیں کر سکتے تو تعلیمی سفر اختتام کو نہیں پہنچتا۔ میتھمیٹکس میں کئی فیلڈ ہیں، سائنس میں ہے، اگر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے، انجینئر نہیں بن سکے، تو بہت سارے فیلڈ ہیں۔ آپ سائنس میں BSc کر سکتے ہیں، آپ کیمسٹری میں جا سکتے ہیں، فزکس میں جا سکتے ہیں، یا اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں تو آپ فارمیسی میں جا سکتے ہیں، آپ فارمیسی کے علاوہ بایو ٹیکنالوجی میں جا سکتے ہیں۔ بایو ٹیکنالوجی کیسی فیلڈ ہے؟ ریسرچ کی فیلڈ ہے۔ آج بایو ٹیکنالوجی ایک ایسی ابھرتی ہوئی فیلڈ ہے جس میں کئی ساری ریسرچ ہو رہی ہے، کئی سارے ریسرچ ہو رہے ہیں۔ ڈائبٹیز پہ ریسرچ ہے، آپ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، ریسرچ اسکالر بن سکتے ہیں، PhD کر سکتے ہیں۔ میتھمیٹکس میں، آپ اکنامکس میں، کامرس میں، آپ اسٹیٹسٹکس میں جا سکتے ہیں، اکانومسٹ بن سکتے ہیں، آپ کئی چیزوں میں جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈاکٹر ہی بنیں گے تبھی ہم کامیاب ہیں، انجینئر ہی بنیں گے تو کامیاب ہیں۔ آپ وہ نہیں تو آپ لا میں جا سکتے ہیں، لا میں نہیں گئے تو سائنس میں، اب سول سروسز میں سائنس بھی امپورٹنٹ ہے، آپ سول سروسز کی ٹریننگ کر سکتے ہیں، آپ IAS IPS IRS اور IFS بھی بن سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ضرور بن سکتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھیے کہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے کہ اگر ہم یہ امتحان کریک نہیں کریں۔ ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ آگے بڑھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو کامیاب و کامران کرے گا۔ آج میری زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو میری زندگی کا مقصد کوئی MLA شپ کی کرسی پہ بیٹھنا نہیں ہے، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے MLA شپ کی، نہ مجھے کوئی اور چیز کی حسرت و خواہش ہے۔ میری زندگی کی اگر کوئی خواہش ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے حلقہ چندرائن گڈے میں اور حیدرآباد کے پرانے شہر کے ہر گھر میں علم کی روشنی کو جگاؤں اور علم کی روشنی کو دیکھوں اور جہالت کا خاتمہ کرو۔ میری زندگی کی خواہش ہے کہ چندرائن گڈے اور پرانے شہر کے لڑکے اور لڑکیاں ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، سائنٹسٹ بنے، IAS بنے، IPS بنے، IFS بنے، IRS بنے، وکیل بنے، آرکیٹیکٹس بنے، فارماسسٹ بنے، PhD کرے، اسکالرز بنے، ریسرچ اسکالرز بنے۔ یہ میری خواہش ہے، یہی خواہش ہے، یہی تڑپ ہے۔ اس تڑپ کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہی کوشش ہے کہ آج قریب 15,000 سے زائد بچے ہمارے اسکولوں میں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بھی کوچنگ کی کلاسز کی، ہم نے مفت کوچنگ کلاسز کی، اور یہ کوچنگ کلاسز کا صحرا اگر کسی کو جاتا ہے
تو یہ صحرا غازی صاحب کو جاتا ہے اور محی الدین صاحب کو جاتا ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرو ان دونوں لوگوں کے لیے کہ کتنی جدوجہد جستجو وہ تڑپ ہے ان کے سینوں میں کہ ہمارے بچے قابل بنے, ہمارے بچے آگے بڑھیں. 10th کی کوچنگ بھی ہوئی ہمارے اسکولوں میں. ہمارا ارادہ ہے اور وہ 10th کوچنگ کے پیچھے بھی یہ دو لوگ ہی ہیں, غازی صاحب, محی الدین صاحب. یہ دو لوگوں کی جدوجہد. مجھ سے آ کر کئی برس پہلے کہا کہ اکبر صاحب آپ کی عمارتیں ہیں, شام کے وقت میں خالی رہتی ہیں, ہم کوچنگ کلاسز کریں گے. قوم ملت کو ایسے درد مند لوگوں کی ضرورت ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اکبر الدین اویسی کے مشن میں ایسے لوگ ساتھ ہیں, میرے ویژن میں ایسے لوگ ساتھ ہیں. اب آپ بھی اس چیز کو سمجھیے, اس بات کو یاد رکھو, قوموں کے مقدر کو فرد واحد بدل نہیں سکتا. قوموں کا مقدر فرد واحد سے تبدیل نہیں ہوتا. قوموں کا مقدر صرف ایک شخص کی محنت سے نہیں ہوتا. قوموں کے مقدر کو تبدیل کرنا ہے تو فرد نہیں, افراد کے شرکت سے, افراد کی محنت سے, افراد کی جدوجہد سے ہو سکتا ہے. چلو اٹھو, آج ملو مجھ سے اور میرے اس کاروان سے. یہی میری آپ سے اپیل ہے کہ آج یہ لوگ ہیں, کل ایک وقت آئے گا جب آپ یہاں بیٹھیں گے اور وہاں پہ بیٹھنے والوں کو آپ بھی پڑھائیں گے. یہ میری اللہ سے دعا ہے اور ایمان ہے, یقین ہے کہ ضرور ان میں سے بھی کوئی ایسا اٹھے گا ضرور آنے والے کل میں جو میرے اور غازی صاحب کے اور محی الدین صاحب کے مشن کو آگے بڑھا کر لے جائے, آگے بڑھا کر لے جائے. آج ہم صرف نیٹ ایم سیٹ 10th کی کوچنگ نہیں, ہم ہمارے سینٹرز میں کوچنگ دے رہے ہیں ناٹا کی. ناٹا کیا ہے؟ آرکیٹیکچر کا انٹرنس ہے. آرکیٹیکچر میں جانا چاہتے ہیں تو ناٹا کی کوچنگ بھی ہو رہی ہے. ناٹا کی کوچنگ کے ساتھ ساتھ آئی سیٹ کی بھی کوچنگ دے رہے ہیں. آنے والے کل میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم لا کے انٹرنس کی بھی کوچنگ دیں گے. ہم آنے والے کل میں ہمارے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے آئلس کی ٹریننگ دیں گے, جی میٹ کی دیں گے, سیٹ کی دیں گے, آئی ایم اور آئی آئی ٹیز میں بھی جانے کی کوچنگ ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی. ارے ہمارے ارادے. ہاں آج ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو شکایت ہو کہ جیسی ہونی کی تعلیم نہیں ہوئی. بے شک ہم تنقید کو قبول کرنے تیار ہیں, کمزوریوں کی نشاندہی پر اس کمزوری کو دور کرنے بھی تیار. مگر یہ ضرور ہے کہ ہم کو ایجوکیشنسٹ تو نہیں ہیں, ہم ایجوکیشنسٹ تو نہیں ہیں, لیکن ایجوکیٹ اور ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. شاید ہماری اس کوشش کے نتائج آج نہ آئے, لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ و یقین ہے کہ آج نہیں, ہم نے آج جو بیج بویا ہے یہ بیج ایک درخت کی شکل اختیار کرے گا کل کو, اور پرسوں شاید یہ درخت میں پھل آئیں گے. شاید ہم زندہ نہ رہیں لیکن ہماری قوم, ہماری ملت ضرور ہمارے لگائے ہوئے بیج کے اس درخت کے پھل کو ضرور کھائیں گے اور ضرور کامیاب و کامران. کسی بھی کام کا نتیجہ جب کا جب نہیں آتا, کسی بھی کام کا نتیجہ جب کا جب نہیں آتا. ارے وقت لگتا ہے, لیکن اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر تمہارا عمل صالح و سچا ہے تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں, تمہارے دامن میں جو بیج ہے اور وہ بیج کیا سچا ہے. اگر وہ بیج سچا ہے تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ جس زمین میں تم اس بیج کو بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین صالح ہے. اگر بیج سچا ہے, زمین صالح ہے تو اللہ خود اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتی ہوئی اپنے پودے کو, اپنے درخت کو
یہی ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر آپ کی نیت میں سچائی ہے تو کوئی آپ کی کامیابی کو روک نہیں سکتا. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے؟ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا, ہمارے ساتھ ویسا ہو رہا, ہم کو یہ نہیں دے رہے, ہم کو وہ نہیں دے رہے, ہم کو ایسا نہیں کر رہے, ہم کو ویسا نہیں کر رہے. ارے چھوڑو ان سب چیزوں کو. وہ کیا دے رہے ہیں, کیا نہیں دے رہے ہیں, چھوڑو ان کو. کیا حق تلفی ہو رہی ہے, چھوڑو اس کو. اپنے گریبان میں پہلے جھانک کر دیکھو کہ آپ اپنے آپ سے کتنا انصاف کر رہے ہیں, کتنی ناانصافی کر رہے ہیں. کوئی نہیں دیتا موقع تو نہ دے. میری قوم کسی کے موقعوں کی محتاج نہیں ہے. میں زندہ ہوں میری قوم کے لیے, ان کو موقع نہیں دوں گا. کوئی دے نہ دے, ہم دیں گے. ہم بتائیں گے کہ ہم میں بھی قابلیت ہے, ہم میں بھی صلاحیت ہے, ہم میں بھی وہ جنون ہے, ہم میں بھی وہ کوشش کرنے کی وہ نیت ہے جس کے ذریعے کامیابی و کامرانی کو ہم مجبور کر دیں گے کہ وہ ہمارے قدموں کو چومے. یہ عزم ہونا چاہیے, یہ ارادہ ہونا چاہیے. بجائے اس کے نہیں انہوں ایسا کرنا تھا نہیں کرے, وہ ایسا کرنا تھا نہیں کرے. ارے چھوڑو, یہ موقع ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. اکبر الدین اویسی ظالموں کے ظلم پر ماتم کرنے والے کا نام نہیں ہے. ظالموں کے ظلم کا جواب اپنی قابلیت, اپنی ہمت اور اپنے جنون سے دینے والے کا نام. ہم یہ کرتے ہیں. آج میں کہوں گا کہ دنیا کی ہر ناانصافی کو انصاف میں تبدیل کرنے کا ایک ہتھیار ہے, ایک ویپن ہے, تو وہ علم ہے. وہ علم ہے. دنیا کی سب حق تلفی کو حق میں تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے علم حاصل کرو. دنیا کے اندھیروں کو نکالنا ہے اور اجالوں میں بدلنا ہے تو علم حاصل کرو. اپنے مقدر کو بدلنا ہے تو علم حاصل کرو. اپنی تقدیر کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے تو علم حاصل کرو. اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنا ہے تو علم حاصل کرو. اپنی غربت کو ختم کرنا ہے تو علم حاصل کرو. اپنے زندگیوں سے افلاس کو دور کرنا ہے تو علم حاصل کرو. علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم زندگی کی ہر ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور علم کا مطلب صرف ڈاکٹر یا انجینئر بننا نہیں. میں تو کچھ نہیں ہوں, میں تو نہ ڈاکٹر ہوں نہ انجینئر ہوں, میں صرف 12th پاس ہوں, گریجویٹ بھی نہیں ہوں, لیکن پھر بھی ایک جنون ہے, ایک عزم ہے, ایک ارادہ ہے, ایک ہمت ہے کہ آج کھڑا ہوں. 12 سال ہو گئے, گولیاں لگیں, چاقواں مارے, گردے خراب, انتڑیاں پھٹ گئی, پیٹ پھٹ گیا, آج بھی یہ پیٹ میں درد ہوتا ہے, یہ ہاتھ کام نہیں کرتا, لیکن پھر بھی ہمت ہے, جنون ہے, ایک عزم ہے, ایک ارادہ ہے. یہی ہے کہ اگر جنون ہوگا, ہمت ہوگی, عزم ہوگا تو دنیا تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہوگی. میری بچیوں سے, میری بیٹیاں ہیں, آپ میری بیٹیاں ہیں, بچیوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھی بچیاں کوئی غیر نہیں, میرے اپنی بیٹیاں ہیں. اگر آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کے والدین آپ کی شادی کروا رہے ہیں تو مجھے بلاؤ, میں آپ کے والدین کو سمجھاؤں گا, ان کے پیر پکڑ کر سمجھاؤں گا کہ میری بچی کو پڑھنے دو. ہم آئیں گے آپ کے پاس, مجھے بلاؤ, میں آؤں. علم ضروری ہے بیوی, علم ضروری ہے بیوی, یاد رکھو. تعلیم ضروری ہے. نہیں معلوم زندگی میں کیسے حالات آئیں گے, نہیں معلوم کیسے حالات آئیں گے.
اگر آپ کے پاس آپ کی ڈگری ہے، آپ کے پاس آپ کا علم ہے، تو کسی کے پاس جا کر مانگنے کی یا محتاجی کی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میری بیٹی قابل ہے، تعلیم یافتہ ہے، کیریئر اورینٹڈ ہے، تو پھر اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ بد سے بدترین صورتحال میں میری بچی خود اپنی زندگی کو سنوار سکتی ہے، اپنے بچوں کی زندگی بھی سنوار سکتی ہے، بشرطیہ اس کے پاس علم ہو، ڈگری ہو۔ وہ چیز آپ لوگ لیں۔ لڑکے بیٹھے ہیں، لڑکوں سے کہوں گا کہ آپ بھی میرے بچے کے برابر ہیں، میرے بیٹے ہیں آپ لوگ۔ ارے اپنی زندگی میں ڈسپلن لاؤ، ڈسپلن لاؤ۔ مجھے خوشی ہے کہ غازی صاحب نے الگ صبح یہاں پہ کلاس کو منعقد کی۔ فجر کی نماز ہمارے پاس ہے، کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ صبح اٹھتے ہیں؟ بہت کم لوگ۔ الحمدللہ۔ ہاں، نوجوان بچوں سے کہوں گا، لڑکوں میں ہے اور بہت سارے لوگوں میں ہے، کیا راتوں میں جاگنا، بیٹھے رہنا، ٹھی ٹھاٹھا کرنا، اور سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے ہمارے دماغوں کو ورغلاتا ہے اور ہم کو دوسری طرف وقت ضائع کرواتا ہے، تو وہ دنیا کا ایک بہت بڑا شیطان ہے۔ اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو اس شیطان سے محفوظ رکھے، اور وہ شیطان یہ فون ہے۔ فون ہے۔ کتابیں پڑھنا کم ہو گیا، فون دیکھنا زیادہ ہو گیا۔ اس سے بچو، ضرورت جتنی ہے اتنا استعمال کرو، منظرے کے واسطے میں۔ میں ایم ایل اے ہوں، لیڈر ہوں، نہ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہوں، نہ میرا ٹویٹر ہے، نہ میرا فیس بک ہے، نہ میرا کیا کیا ہے۔ میں یہ سوشل میڈیا کی دنیا میں نہیں ہوں، نہیں ہے میرے پاس وقت، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے پاس، ہاں ان کے پاس وقت ہوگا جن کے پاس ان کے 8-10 بچے ہیں، میرے پاس تو 20,000 بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کا مشن ہے۔ میرے پاس اور وقت نہیں ہے، نہیں ہے۔ ارے آپ لوگ بھی، لڑکوں سے کہوں گا، اسکل ڈیولپمنٹ کرو۔ اسکل، آپ کی اس کوچنگ کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے کورسز کرو، کمپیوٹر کے کورسز کریے، بہت سارے اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز کریے، جی ایس ٹی کے اکاؤنٹنگ کا کورس کیجیے، کئی چیزیں ہیں، کرو، آگے بڑھو، اور ایک ارادے کے ساتھ آگے بڑھو۔ آپ خود غور کرو، آج مہنگائی کے دور میں کتنی مصیبت ہوتی ہے ایک گھر چلانے کے لیے۔ اپنی ماں باپ کی فکر کرو کہ ماں باپ کس مصیبت کے ساتھ آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ کو لکھا رہے ہیں، اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، اور خدا را بچیوں سے، بچوں سے میری اپیل ہے کہ جو خاص ہے، جو قریبی ہے، وہی شادی یا وہی تقریب میں جاؤ۔ آپ دیکھو، بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے محلوں میں سب سے زیادہ کوئی چیز دکھتی ہے تو ہوٹل، دوسرا پان کا ڈبہ، تیسرا شادی خانے، اور کیا ہے بتاؤ؟ آپ کو خراب دکھے گا لیکن حق گوئی کر رہا ہوں میں۔ اور شادیاں رخے میں لکھا دیتا بعد مغرب، دولہا دلہن آتے بعد عشاء، کیا تہجد کے وقت آتے ہیں، اور پھر سب مہمان بیٹھے۔ میری تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ رات کی شادیاں ختم کر دے، دن کے شادیوں کا آغاز کر دے۔ بچوں کے پڑھائیاں خراب ہو رہے ہیں، اسکولاں خراب ہو رہے ہیں، صحتاں خراب ہو رہے ہیں، ڈائبٹیز کے پیشنٹ کھانے کے واسطے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا نکلتا ہی نہیں، 10 بج جا رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں۔ قریبی ہے تو جاؤ، نہیں تو مت جاؤ، بیٹھو گھر میں، پڑھ لو کتاب کو۔ صرف وقت ضائع کرنے سے نہیں ہوگا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب و کامران۔ اللہ سے دعا ہے
کہ ہمارے اس ایمسیٹ کی کوچنگ میں جو یہاں پر قریب 300 بچے اور فخر ملت سینٹر میں 300 بچے، جملہ 700 بچے ہمارے ٹریننگ کوچنگ کے ٹریننگ کلاسز میں جوائن کرے ہیں، اے اللہ تو ان کو کامیاب و کامرانی عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ ان کی محنتوں کو تو قبول فرما۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غازی صاحب اور محی الدین صاحب کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ محمد عفان احمد صاحب جو میتھمیٹکس پڑھائے ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کی مصیبتوں میں غیب سے ان کی مدد فرما کے ان کو دور فرما پریشانیوں کو۔ محمد عبد المطلب صاحب نے فزکس پڑھایا ہے، اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ ڈاکٹر محمد احتشام الدین صاحب نے بھی فزکس پڑھایا ہے، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، ان کے بھی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کی پریشانیوں میں غیر سے مدد فرمائے۔ محمد عبد الرحمان صاحب جنہوں نے کیمسٹری پڑھایا ہے، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس خدمات کو بھی قبول فرمائے، ان کے پریشانیوں میں غیر سے مدد فرمائے اور ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ محترمہ اسما بیگم صاحبہ جو باٹنی پڑھائے ہیں، میری اللہ سے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی پریشانیوں میں غیر سے مدد فرمائے۔ اور محترمہ فراز امین جو زولوجی پڑھائے ہیں، اے اللہ ان کی بھی پریشانیوں میں تو غیر سے مدد فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں تو غیر سے مدد فرما۔ محترمہ فرین فاطمہ انچارج تھی جو یہ کورسز کو دیکھ رہی ہیں، اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، ان کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں غیر سے ان کی مدد فرمائے۔ عشرت فاطمہ ہمارے آئمہ کی ان کورسز میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں غیر سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ اس سب کار خیر میں جو افراد نے اپنا تعاون دیا ہے، بالخصوص آج موجود نہیں ہے ہمارے ڈائریکٹر جناب نصیر غیاث صاحب، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی بھی غیر سے مدد فرمائے، ان کی آل اولاد کو اس خدمت کا اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے والدین کو اللہ صحت سے رکھے، ان کے بچوں کے مستقبل کو روشن کرے۔ میری دعا ہے اس کام میں جناب شفیع صاحب نے بھی خدمت کی ہے، جو رات اور دن 24 گھنٹے میرے ساتھ میرا خدمت گزار بن کر رہتا ہے، میری باتیں سنتا ہے، میرے غصے کو جھیلتا ہے، میری ناراضگی کو جھیلتا ہے، برسوں سے 25 برس سے میرے ساتھ ہے، میرے ہر کام میں اللہ اس کی آل اولاد کی حفاظت کر، اللہ اس کے والدین کو، والدہ کو صحت سے رکھ، اللہ اس کی بیوی اور اس کے گھر میں برکت دے اور اس کی زندگی کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ میرے ساتھ اور ایک محترمہ رہتی ہے، محترمہ امتل صاحبہ، جن کی بھی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، ایمسیٹ لکھے، لیکن نہیں ہو سکا، نہیں مل سکا، تو اس کے بعد فارمیسی جوائن کی، فارمیسی کیا، فارمیسی کے بعد ہاسپٹل مینجمنٹ کیا، مینجمنٹ کے بعد ہیومن ریسورس میں پی ایچ ڈی کی، پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، وہاں بیٹھی امتل صاحبہ، وہ بھی کافی محنت کرتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مصیبت، ان کی پریشانیوں کو دور کرے، ان کو صحت سے رکھے، ان کو صحت سے رکھے۔ میری زندگی کے سیاسی سفر کے آغاز سے پہلے تک آج تک میرے ساتھ کھڑا ہے ایک شخص، ضعیفی میں ہے لیکن میرے ساتھ کھڑا ہے، جب میں کچھ نہیں تھا تب بھی میرے ساتھ کھڑا تھا، آج میں کچھ ہوں تو آج بھی میرے ساتھ کھڑا ہے۔ جب میری مراد جناب عزیز احمد صاحب سے ہے، اللہ عزیز احمد صاحب کو بھی صحت دے، ان کی آل اولاد کو کامیابی و کامرانی دے، ان کے گھر میں خیر و برکت عطا کرے۔ اللہ
ہمارے اسکول کے سارے ٹیچرز کی عبادت کرے. اللہ ان کی مصیبتوں میں غیب سے ان کی مدد فرمائے. اللہ ہمارے اسکول کے سارے پرنسپلز کی مدد فرما, سارے اساتذہ کی مدد فرما, آیاز کی مدد فرما, ہر کام کرنے والے کی اللہ مدد فرما. میں فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ یہ لوگ میرے ساتھ نہ ہوتے, اور یہ لوگ کا ساتھ ہے کہ آج ہم کچھ کر رہے ہیں. آؤ میرے بچوں, تم بھی میرے اس مشن میں جڑ جاؤ. آ کر ہم سب مل کر قوم کے مستقبل کو روشن کریں گے. اپنے گھروں سے ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے, لائر بنائیں گے, آئی اے ایس بنائیں گے, آئی پی ایس بنائیں گے, آئی ایف ایس بنائیں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری قوم اس ہندوستان میں سب سے آگے رہے گی. اب سب سے پیچھے کھڑے ہونے والوں میں ہم نہیں رہیں گے. انشاءاللہ سب سے آگے کھڑے رہنے والوں میں ہم رہیں گے. اللہ ہماری لاج رکھ لے, ہماری محنتوں کو کامیاب کر لے, ہماری خدمات کو قبول فرما. یہاں بیٹھے بچوں کے مستقبل کو روشن کر دے, ان کو نیک بنا, ایک بنا, ماں باپ کا اطاعت گزار بنا. اے اللہ ان کو نمازوں کا پابند بنا, قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما, شریعت پہ عمل کرنے کی ہدایت عطا فرما. اے اللہ شیطانی وسوسوں سے ان کو محفوظ رکھ, ان کو محفوظ رکھ, ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.